السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں آج آپ کو اس کلپ کے اندر یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر لوگ آخر موت کو کیوں بھول گئے۔ جب دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، اولاد کی محبت دلوں کے اندر آ جائے تو یقیناً موت کا ڈر، موت کا خوف، موت کی یاد انسان بھول جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موت کو ہر دم یاد کیا کرتے تھے، موت کے خوف سے ہر دم رویا کرتے تھے کہ کاش اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، کاش ہم دنیا سے اللہ کے محبوب و بندے بن کے جائیں۔ ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر ایک ہی بات ہوتی تھی کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے اور موت کے مرحلے میں آنا ہے اور اپنے خالق کائنات سے جا کے ملنا ہے اور خالق کائنات کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آیا ہے؟ فارس سے آیا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا چہیتا صحابی ہے، جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 کھجور کے تنے اپنے درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اس کی آزادی کے لیے۔ پر اس کی زندگی کا عالم ہے کہ زندگی کا آخری جو لمحات ہیں، دنیا سے جانے والے، دنیا سے رخصت ہونے والے، یہ صحابی رسول دنیا کو چھوڑتے ہوئے رو رہا ہے اور فرماتا ہے کہ مجھے دنیا کی فکر نہیں۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار سنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آپ دنیا کے لیے نہیں آئے، آپ آخرت کے لیے آئے ہو، اور اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا کہ سلمان تو پیچھے دنیا چھوڑ کے آیا ہے، آخر کیوں تو نے میری بات نہیں سنی تھی؟ سلمان اس بات کو یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، ہم نے اس کے گھر کو دیکھا، صرف 20 کے قریب دینار پڑے تھے، یعنی چند 100 روپے ہوں، اتنی دولت تھی۔ 20 دینار درہم پہ رویا کرنے والے یہ صحابہ، ان کو فکر ہوا کرتی تھی موت کی، ان کو آخرت کے مرحلے یاد تھے۔ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کا کاتب، حدیث کو لکھنے والا۔ یہ جب زندگی کے آخری لمحات میں ہیں، موت کو یاد کر کے روتے ہیں، لوگ آ کے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ دنیا کو چھوڑتے ہوئے آپ رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں دنیا کو چھوڑتے ہوئے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے جو سامان اکٹھا کیا، جو میں نے نیکیاں اکٹھی کی ہیں وہ تھوڑی سی ہے، اور جو اگلا سفر ہے، جو اگلی منزل ہے وہ بڑی لمبی ہے، میں اس منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ یہ تھے جنہیں دنیا کے بجائے آخرت سے محبت تھی، جنہیں دنیا کے بجائے موت کا ڈر تھا، انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزار دی، پر اس کے باوجود ان کی آنکھوں سے ہر دم آنسو آتے تھے کہ خالق کائنات پتہ نہیں ہم سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن میں ان کے بارے میں کہا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، یہ ایمان میں سبقت حاصل کر گئے، پھر بھی رویا کرتے تھے کیونکہ ان کی زندگیوں میں، ان کی دلوں کے اندر محبت دنیا سے نہیں، آخرت سے تھی، موت سے تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کے بارے میں کہا کرتا تھا نا کہ یہ صحابہ وہ ہیں، ایک مٹھ جو کی خرچ کرے اور آنے والے جو مسلمان ہیں وہ احد پہاڑ جتنا خرچہ کریں، ان کی ایک مٹھ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث کی کتاب سے بخاری کے اندر فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین علم کو اس طریقے سے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے، دلوں سے نکال لے، بلکہ اللہ رب العالمین دنیا سے نیک صالحین پرہیزگار علماء کو موت دے دے گا، یعنی جو پرہیزگار، دیندار، ایماندار لوگ ہوں گے ان پر اللہ رب العالمین موت دے دے گا۔
ان کو موت آ جائے گی، اور ان کے بعد لوگ جاہلوں کو اپنا سپہ سالار، اپنا قائد، اپنا لیڈر بنائیں گے، اور وہ علم کے بنا جواب دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آئیں اس موت کی فکر کریں، اس موت کو یاد کریں، یاد رکھیں جب موت کی منزل یاد ہوگی کہ ایک دن مرنا ہے، رب کریم کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر نیکیوں سے محبت ہوگی، پھر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کو دل کرے گا۔ اگر دنیا سے محبت ہوگی اور موت اور آخرت کو ہم بھول گئے، یاد رکھیں موت تو تب بھی آنی ہے، پھر دنیا بھی نہیں ملے گی اور آخرت بھی نہیں ملے گی۔ آئیں دنیا کے بجائے اس دل کے اندر موت اور آخرت کی یادگیری رکھیں، تاکہ رب العالمین کے ہم محبوب بن سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔